آج صبح ہم اس بڑے خاص مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو مل کر سیکھیں گے، اور آپ جس بات کو سیکھ رہے ہیں یہ گزرے بدھ کی عبادت کے پیغام کی ایک دوسری کڑی ہے۔ میرے ہم خدمت بھائی خدا کے خادم پادری فخر نعیم صاحب نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ آج فی زمانہ میں خدا کی پرستش میں ہمارا خاندانی جو رویہ ہے وہ کیا ہے، اور آج اسی کے ایک حصے کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہم نے سیکھا تھا پرستش میں خاندانی کردار اور اس کا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم سیکھیں گے، اور آج ہمارا جو مضمون ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ ہے الہی خاندان، ڈیوائن فیملی، یعنی روحانی خاندان۔ عزیزو، ہم اس کے لیے جس حصہ کی تلاوت کریں گے اس مضمون کے لیے، اس میں سے پہلا حصہ تلاوت کے لیے آپ میرے ساتھ نکالیں زبوروں کی کتاب 68 زبور اور اس کی آیت نمبر 6، 68 یعنی 68 ورس 6، 68 زبور کی 6 آیت ہم اپنے لیے پڑھیں گے۔ یہ آج کے مضمون کی روشنی میں ہمارے لیے تلاوت میں پہلا حصہ ہے، تو پڑھتے ہیں کلام میں سے، خدا کے حضور میں سے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام اور اس کے الہام کی سچائیوں کو جانیں اور ہمیشہ اس کی روشنی میں چلیں۔ آمین۔ 68 زبور کی 6 آیت میں لکھا ہے، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ کو اپنی رہنمائی کے لیے یشوع کی کتاب کے باب نمبر 24 اور اس کی 15ویں آیت کریمہ میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج کے مضمون کے لیے دوسرا حوالہ جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ یشوع باب نمبر 24 آیت نمبر 15 بھائی سنیل تلاوت میں رہنمائی کریں گے۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو، آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ پہلی آیت، وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے، اور خاندان کا جو پھر رویہ ہے، یشوع مرد ایمان، مرد خدا، مرد دیوا، پھر اس خاندان کی بابت یہ سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ رہی میری تنہا، پھر کہتا ہے اور میرے گھرانے کی بات،
ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے. ہیلیلویا. خدا کی خوشی اس میں ہے کہ جب بھی اس کی پرستش کی جائے تو گھرانے سمیت کی جائے. خدا اس سے راضی ہے کہ اس کے لوگ سارے کا سارا گھرانہ ہمیشہ خدا کی پرستش کریں. آمین. سو عزیزو، کچھ چند باتیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہمارے موجودہ تصور کے مطابق عبرانی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہو. ہمارا تصور مغرب سے متاثر ہے، جس کے باعث خاندان کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا گیا وہ لفظ انگریزی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہے فیملی. ہاں، مگر لاطینی کے اندر نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ ہمارے آج کے مضمون کی روشنی کے مطابق لاطینی میں نے کہا نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ الہی خاندان کے لیے ایک لفظ ضرور استعمال ہوا ہے، اور وہ لفظ وہ ہے فیملیا. انگلش میں فیملی، مگر الہی خاندان کے لیے جو لفظ استعمال لاطینی میں کیا گیا وہ لفظ ہے فیملیا. بائبل کے جب اردو ترجمہ کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو لفظ خاندان جب ہم بائبل مقدس کی اردو میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو لفظ خاندان ہمیں بائبل مقدس کے اندر 100 سے زائد مرتبہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. اور اسی کے لیے لفظ خاندان کے لیے ایک اور دوسرا لفظ جو بائبل مقدس کے اندر 300 سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ وہ ہے گھرانہ. اور اسی طرح خاندان کے لیے ایک اور تیسرا لفظ جو بائبل کے اندر استعمال کیا گیا وہ کل 5 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے کنبہ. 100 سے زیادہ مرتبہ لفظ کیا ہے؟ خاندان. 300 سے زیادہ مرتبہ لفظ ہے گھرانہ، اور پھر 5 مرتبہ لفظ جو خاندان کے لیے وہ ہے کنبہ. سو عزیزو، بائبل کی روشنی میں ہمیں 2 اصلاح ملتی ہیں جو ہمیں خاندان کے لیے ملتی ہیں، جس میں پہلی اصلاح خاندان کے لیے ہے وہ ہے جسمانی خاندان. اور جسمانی خاندان کا وجود میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل ایک اجتماع، یہ جسمانی خاندان ہے. یعنی میاں بیوی اور پھر ان میں تیسرے بچے، یہ بھی خاندان ہے، لیکن یہ خاندان جسمانی خاندان ہے. لیکن دوسری اصلاح میں ایک اور خاندان ہے، اور وہ خاندان ہے الہی خاندان، یعنی الہامی، یعنی روحانی خاندان. اور روحانی خاندان کا وجود کیا ہے؟ میاں بیوی، بچے، اور پھر اس کے اندر
جو چوتھا ہے، جو ان کا خالق ہے، ان کا تخلیق کرنے والا، بنانے والا، تنہا کو سب کچھ بخشنے والا، جسمانیوں کو جوڑنے، بنانے اور ان کو ایک کرنے والا، یاد رکھیے گا وہ میرا اور آپ کا یہوہ خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آج یاد رکھیے گا، آپ جسمانی خاندان ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ مکمل نہیں ہیں۔ اس زمانہ کے اندر بہت سارے لوگ جب کسی جوڑے کو خدا اولاد کی برکت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں شکر ہے کہ یہ مکمل ہوئے، شکر ہے ان کو اولاد ملی، یہ مکمل ہوئے، لیکن یاد رکھیے گا وہ مکمل نہیں ہے۔ آپ کا گھرانہ اس وقت مکمل ہے جب آپ میاں بیوی بچے اور آپ میں آپ کا یہوہ خدا بھی شامل ہے۔ ہیلیلویا۔ جب وہ آپ کے درمیان ہے تو پھر آپ صرف خاندان نہیں، پھر آپ بلکہ الہی خاندان بن جاتے ہیں، آپ روحانی خاندان بنتے ہیں۔ اور یقیناً آج وہی مکمل ہے جس کے درمیان، جس گھرانے کے درمیان، جس خاندان کے درمیان اس کا یہوہ خدا بھی موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ جو آج پرستش میں ہیں، آپ گھرانہ جو خدا کی پرستش کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اور خوشی منائیں کہ آپ آج جسمانی نہیں، آپ روحانی خاندان ہے، اس لیے کہ آپ کے درمیان آپ کا خدا بھی ہے۔ آمین۔ سو لہذا ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے صرف خاندان کا ہونا کافی نہیں، میاں بیوی بچوں سے آپ مکمل نہیں، آپ مکمل اس وقت ہے جب آپ میں آپ کا یہوہ خدا بھی ہے۔ آمین۔ سو لہذا عزیزو، آج سوچیں، فکر کریں کہ میں کون سا خاندان ہوں۔ میں نے شروع میں کہا، ہم نے فی زمانہ میں خاندان کا کردار اور رویہ پرستش میں خدا کے لیے کیا ہے یہ سیکھا تھا، لیکن آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں، جن کا کردار خدا کی پرستش میں آج اور ہے اور وہ رفاقت میں ہے، وہ خاندان نہیں، وہ روحانی خاندان ہے۔ ہیلیلویا۔ سو عزیزو، آج کسی بھی خاندان کا دار و مدار اور اس کی بنیاد اس کے گھر کے سربراہ سے ہے۔ کوئی گھر اس وقت تک کبھی نہیں چلتا جب تک اس میں اس کا سربراہ نہیں، کیونکہ گھر کا دار و مدار سربراہ پر ہے۔ اور سربراہ کے لیے بائبل مقدس جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ ایک نہیں کئی ہیں، جس میں نمبر 1 مالک، آقا، نگہبان، رہنما، لیڈر، یا پھر ہم اسے بڑی شفقت میں اپنے لیے استعمال، اس سربراہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہم کہتے ہیں اسے ابا یعنی باپ۔ اور انگریزی کے اندر ہمیں باپ کے لیے یعنی ابا کے لیے جو لفظ آج عام سننے کو ملتا ہے، وہ لفظ اکثر بچوں کے منہ سے ہم سنتے ہیں، اور وہ لفظ ہے ڈیڈی۔ سربراہ کے لیے جہاں آقا، مالک، نگہبان یا ابا یا باپ استعمال ہوتا ہے، انگلش میں لفظ ہے ڈیڈی۔ ڈیڈی ہونے کے بعد وہ بہت خوش ہے، لیکن اس کا ڈیڈی ہو جانا اس کے لیے کافی نہیں۔ اس کا ڈیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیڈی کیٹ ہونا ضروری ہے۔ ان ڈیڈی ہویا ہے تو ڈیڈی کیٹ ہی نہیں، مخصوص ہی نہیں، تابعہ نہیں، پرستش ہی نہیں، سکا ہی ابا، سکا ہی پیو۔ دنیا کا بے حرص اور خود غرض اور مفاد پرست وہ سربراہ ہے جس کی زندگی کے اندر آج خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کی حالت جب ہم کتاب کے اندر خدا کے کلام میں پیدائش 18واں 19واں باب
اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس باپ کی حالت، اس سربراہ کی حالت، اس نگہبان کی حالت، اس ایسے ڈیڈی کی حالت، یاد رکھیے گا لوط کی حالت ہے. اور لوط کی حالت یہ تھی کہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ شہر کے پھاٹک پر بیٹھتا تھا، یعنی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں رہتا تھا. یہ خود غرض باپ ہے. یہ سربراہ کیسا ہے، یہ لیڈر کیسا ہے، جو گلی کے کونوں موڑوں بازاروں اور چوکوں میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی فکر میں ہے. گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس حالات میں ہے، کس میں نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اسے بس اپنی فکر ہے، اپنی غرض ہے. وہ دنیا اور لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے باہر لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن اس کی حالت لوط کی ہے، اس کی زندگی لوط کی ہے جو صرف دنیا اور اس کی چیزوں کی فکر میں ہے. لیکن مبارک وہ ہے جس کی حالت ابراہم کی سی ہے. ہیلیلویا. جس کی حالت ابراہم کی سی ہے، جس کا خاندان روحانی خاندان ہے، اور وہ روحانی باپ ہے، ڈیڈی کیٹ ہے. صرف ڈیڈی نہیں، ڈیڈی کیٹ بھی ہے. اور اس کی زندگی کے اندر دیکھیں گے یہاں لوط کی بابا لکھا ہے وہ شہر کے پھاٹک پر ہے. پیدائش 19 کی پہلی، لیکن 18 کی پہلی پڑھے تو لکھا ہے اور پھر جب لکھا ہے 3 مرد اس کے گھر کے سامنے اس کے پاس آئے تو لکھا اس وقت ابراہم گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا. ہیلیلویا. روحانی باپ، الہامی باپ، سن لیجئے گا، جو ڈیڈیکیٹ ہے، مخصوص ہے، خدا کے تابع ہے، آج اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ کہ صرف لوط کی طرح شہر اور پھاٹکوں اور لوگوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے ابراہم کی طرح اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے دروازے کے بیٹھنے کا مقصد سن لیجئے کیا تھا. اس کو اپنے گھر کے اندر کی بھی فکر تھی، اسے گھر کے باہر کی لوگوں کی بھی فکر تھی. ارے یاد رکھیے گا کہ وہ جسمانی لوگوں کے ساتھ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اندر کی بابت سن لیجئے گا. اندر کا مطلب ہے کہ وہ اپنے یہوہ خدا کے ساتھ بھی چل رہا ہے. ہیلیلویا. وہ صرف باپ نہیں، وہ ڈیڈی نہیں، ڈیڈیکیٹ بھی ہے، مخصوص بھی ہے، وہ تابع بھی ہے. ہیلیلویا. اگر وہ خدا کے تابع نہ ہوتا تو یاد رکھیے گا وہ اپنے گھر کے دروازے پہ نہ ہوتا. نگہبان کا عہدے چھانے والا کلام کہتا ہے بخوبی سے گھر کا انتظام کرے، گھر کا بندوبست کرے، گھر کی خبرگیری کرے، لوگ اور دنیا کی فکروں میں نہ رہے بلکہ اپنے گھر کا بھی خیال رکھے. اور جس سے آج اپنے گھر کی فکر ہے اور گھر کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کر رہا ہے، جو گھر کا سربراہ اپنے اور اپنے گھرانے کے ساتھ خدا کے لیے مذہب لگا رہا ہے، یاد رکھیے گا وہی خاندان الہامی ہے، وہی خاندان روحانی ہے، اور وہی خاندان الہی خاندان ہے. ہیلیلویا. سربراہ اپنے اپنے گھروں کے لیے بیدار ہو جائیں. ارے ابراہم کی طرح دروازوں پر بیٹھنے والے بن جائیں. ارے گھر اور دنیا دونوں کی خبرگیری. کئی بس کامتے کما لیا، ٹر گئے، کوئی پتہ نہیں پیچھے کی ہوندیا کی نہیں ہوندیا، بچے کی کرن دے کی نہیں کرن دے، ان کی زندگی کیا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں ان کی ایک ہی شکایت، ساڈے دے بچے ہم وڈے ہو گئے نے ہن ساڈی نہیں مان دے. تو سربراہ اپنے روحانی باپ، الہی باپ یہوہ خدا کے تو سن، تیری اولاد تیری تابع ہو، پھر تو صرف خاندان نہیں بلکہ ایک الہی خاندان بن جائے گا. آمین. آج بحث ڈیڈی نہیں بنے، خود غرض سربراہ نہ ہو، دنیا اور اس کی چیزوں کی فکر میں نہ رہے، بلکہ یہ بھی فکر کرے کہ تیرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس لیے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو اپنے سربراہ ہوتے ہوئے گھر کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ذمہ داری کا بھی آپ ہی کو ذمہ دار ہونا ہے. پھر تو صرف خاندان نہیں، پھر تو الہی خاندان ہے. ہیلیلویا. آمین. سو عزیزو، میری آج خوشی یہی تھی کہ آپ کو یہ فکر دی جائے کہ آپ صرف خود کو کبھی مکمل نہ سمجھے، آپ تب آپ کا. ہیلیلویا. سو ساری چیزوں پر بخشا، اور جن چیزوں پر اسے بخشا یاد رکھیے گا اس میں اس کی بیوی بھی شامل تھی. لیکن جب اسے اس نے الگ کیا،
اسے تنہا کیا، تو پھر آپ اس آج جو اپنے گھر کی بیویوں کی بابت لوگوں کے آگے روتے ہیں، لوگوں کے آگے رو رہے ہیں، وہ اچھی نہیں، وہ میرے تابعہ نہیں، لیکن یہ بتا کہ تیری اس کے لیے خبر گیری کتنی ہے، تیری اس کے لیے نگہبانی کتنی ہے۔ یہاں خدا نے آدم کو ساری چیزوں پاس، لیکن پتہ نہیں گھر کیا ہے، کیسا ہے اور کس حالت میں ہے۔ لہذا عزیز بہنوں بھائیو، آج مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کی خبر گیری کرنا ہے۔ خدا کے تابع ہوگا تو پھر نوح کے بچوں اور بیوی کی طرح آج آپ کا گھرانہ بھی آپ کے تابع ہوگا۔ ہیلیلویا۔ سو عزیزو، آج فی زمانہ میں والدین شکایات سے بھرے ہوئے ہیں۔ گھروں میں جائیں تو والدین ہمیشہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں، میری بیٹی میرے تابع نہیں، میرا بیٹا میرے تابع نہیں۔ لیکن آئیے آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ خدا کے کتنے تابع ہیں، آپ کی خدا کے لیے کتنی ذمہ داری ہے، آپ خدا کے لیے کتنے بیدار ہیں۔ جب آپ کی خدا کے لیے تابع داری ہوگی تو نوح کے خاندان کی طرح یاد رکھیے گا، جہاں تو کشتی میں ہوگا وہاں تیرا خاندان بھی تیرے ساتھ کشتی میں ہوگا۔ خدا کا کلام عزیزو کبھی نہ بھولیں۔ جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ ابھی اس حوالے کو ذرا دیکھیں، قضات کی کتاب کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 30 سے 36 تک آپ تلاوت کریں، پڑھیں، دیکھیں، آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملے گی، اور جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ آج ایک بیٹی اپنے باپ کے تابع ہے، لیکن اس کے تابع ہونے کا سب سے بڑا سبب کیا تھا کہ کیونکہ اس کا باپ جو افتح جلادی تھا وہ اپنے خدا کے تابع رہا۔ آج جو خدا کے باپ تابع ہیں، یاد رکھیے گا ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے بھی آپ کے، ان کے باپ کے تابع رہیں گے۔ سو قضات کی کتاب کا باب نمبر 11 30 آیت ذرا پڑھیں کیا لکھا ہے۔ 30 سے 36 بھائی سنیل ذرا پڑھنے میں رہنمائی کریں اور ذرا آواز بلند کر کے پڑھیں کیا لکھا ہے، اور آپ بھی اپنی بائبل کھولیں، دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ بیٹیاں بالخصوص دیکھیں کہ آج آپ کو اپنی زندگی میں اس چیلنج کو لینا ہے، جب آپ اپنے باپ کی تابع ہوں گی تو یاد رکھیے گا تیرا خاندان صرف خاندان نہیں، تیرا خاندان الہی خاندان ہو جائے گا۔ پڑھتے ہیں۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا، اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اروئیر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے، اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے۔ ہیلیلویا۔ دیکھیں آج یہاں اس بیٹی کی زندگی کا رویہ دیکھیے گا۔ اگر افتح نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ اے خداوند خدا، جب میں جنگ میں فتح پا کر لوٹوں گا، جو میرے سامنے آئے گا سب سے پہلے مجھے نظر آئے گا، میں اسے تیرے حضور قربانی کے لیے چھڑاؤں گا۔ اور جب وہ لوٹا تو بیٹی تب بجا کر باپ کا استقبال کرنے کو لکھا، اس نے پستالی کی، اس نے غم کیا، لیکن اس کی بیٹی نے کیا کہا؟ وہ اپنے باپ کے
ताबिया रही। उसने ये नहीं कहा कि अगर अहद तूने माना है, मन्नत तूने मानी है तो फिर तू ही पेश हो। उसने कहा है मेरे बाप तू गम ना खा, तू पस ना हो, तूने जो बाप से, तूने जो खुदा से मन्नत किया है और अहद किया है तू उसे पूरा कर। मैं खुदा के लिए कुर्बानी करने को हाजिर हूँ। ऐ बाप मैं तेरे साथ बाप की कुर्बानी के लिए पेश हूँ। और आज जो बाप खुदा की ताबेदारी करेंगे, याद रखिए उनकी बेटियां उनके ताबिया रहेंगी। हालेलुया। उसने कहा तू गम ना कर, मैं हाजिर हूँ। जीजो, आज बेटियों बहनों देखो, आज आपको अपने घर के सरबराह के ताबिया होना है। आपको वो आज कहाँ रख रहा है, कहाँ बेच रहा है, आपको हमेशा उसके लिए कहना है कि बाप मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। सो मुझे हमेशा यहाँ इस बात को याद रखना है कि हम जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब के बाब नंबर 22 में, तो वहाँ पर हम एक बेटे की ताबेदारी नजर आती है। अगर जहाँ बेटियाँ ताबिया हैं, आज बेटे भी ताबिया हैं। बेटों को भी ताबिया होना है, लेकिन वजह तब होता है जब सरबराह बाप के ताबिया होता है। तो यहाँ पर लिखा है पैदाइश उसका 22वां बाब लिखा है, और खुदा ने अब्राहम से कुर्बानी मांगी और उसने कहा मांग क्या दूं, बर्रे दूं, बछड़े दूं? खुदावंद ने उससे कहा नहीं, जो तेरे पास कीमती है। उसका कीमती उसका बेटा था। और लिखा है अब्राहम अपने बेटे को लेकर जब पहाड़ की तरफ रवाना हुआ और जब वहाँ पहुँचा तो बेटे ने सवाल किया कि कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तो याद रखिएगा उसके बाद वो खामोश रहा। लिखा उसने उसे लटाया। क्या ये बच्चा इतना समझदार था कि उसके सामने लकड़ियों का मज़बा बनाया गया, उसे लकड़ियों पर रखा गया, उसे रस्सी से बांधा गया, और वो जानता था जब भी कुर्बानी दी जाती है उसे इसी तरह बांधा जाता है। मैं तो कुर्बानी नहीं हूँ, मैं तो बर्रा नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों बांधा जा रहा है? उसने कोई शिकायत नहीं, बांधे तक और गले तक छुरी जाने तक वो नहीं बोला। याद रखिएगा उसका ना बोलना, मज़बे पर लेटना, रस्सी से बंधना, ये उसकी ताबेदारी है। और आज आइए आज देखें कि आज मैं अपने बाप की आवाज़ में कितना उसके ताबिया हूँ। लेकिन ये सच तब होता है जब सरबराह बाप भी अपने खुदा के ताबिया है। आज बहुत सारे बाप इसी शिकायत से भरे हैं। घर घर जाके कोई रोना उन्होंने रोया होंदा है, आउंदे जांदे रिश्तेदारां नूं इक्को ही गल, मेरे ते मुंडे बस मेरे हथों निकल गए ने, ते जेड़ा तू ओहदे हथों निकले हैं तू भी उसके हाथ के नीचे आ तो वो भी तेरे हाथ के नीचे रहेंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए अजीजों आज फिर इस बात को याद रख के दोहराता हूँ कि आप अगर कहें मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं तो मुकम्मल हाँ, मैं बड़ा खुश हाँ, नो, आप ना खुश हैं और ना आप मुकम्मल हैं। आप उस वक़्त खुश भी होंगे और मुकम्मल भी होंगे जब आपकी ज़िंदगी में आपका खुदा भी मौजूद होगा। आमीन। लिहाजा मुझे और आपको सिर्फ ख़ानदान नहीं बल्कि आपको इलाही ख़ानदान होना है। आमीन। इलाही ख़ानदान के अंदर ये माँ बाप का बेहतरीन रवैया हमें सिखाता है जब आपके बच्चे आपके साथ साथ खुदा के भी ताबिया होते हैं। और ये ख़ानदान अगर खुदा के ताबिया था तो फिर उसका बच्चा भी खुदा के ताबिया था। कभी ना भूलें पहला सैमुएल, मेरे साथ इस हवाले को देखें, दूसरा बाब 18 से 20 आयत। पहला सैमुएल बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 से 20। आप इसे लिखें और आप इसे ज़रूर पढ़ें। और ये ख़ानदान जो रूहानी ख़ानदान है उसके रूहानी होने की सबसे बेहतरीन और बड़ी मिसाल है। हाँ जी, इस हवाले को पढ़ें, निकालें और देखें मेरे साथ क्या लिखा है जल्दी से। हालेलुया। सैमुएल की पहली किताब पहला सैमुएल बाब नंबर 2 आयत नंबर 18 से 20। हाँ जी, पढ़ते हैं भाई स्क्रीन के साथ, आप अपनी बाइबल पर तवज्जो दें। क्या लिखा है? पर समूएल जो लड़का था, सैमुएल जो लड़का था, कतान का अफूद पहने हुए, कुतान का अफूद पहने हुए खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था। खुदावंद के हुजूर खिदमत करता था। ये देखे बेटा खुदा के हुजूर खिदमत करता है, जो सैमुएल और अभी बच्चा है, लेकिन उसके असबाब क्या है, उसका नतीजा क्या है कि आज बच्चा खुदा के हुजूर खिदमत कर रहा है। वजह क्या है इसके पीछे, देखें आगे जाते हैं। और उसकी माँ उसके लिए हालेलुया लिखा, और उसकी माँ, अगर सैमुएल ने जुब्बा पहना है, खिदमत कर रहा है, खुदा में मसरूर है, खुदा के ताबे है, खुदा की परस्तिश कर रहा है, तो वजह क्या थी? क्योंकि उसकी माँ
اور آپ جانتے ہیں ہسٹری میں کہ ہنا کہ جب اولاد نہ تھی وہ ہمیشہ خدا کے تابع رہتی, خدا کی پرستش کرتی, خدا کے حضور دعا کرتی. کاہن بھی اس کی دعا کرنے سے تنگ آ جاتے, لیکن وہ خدا کے حضور سے کبھی خارج نہ ہوتی. آج وہ سیلفش, وہ خود غرض مائے, اور وہ باپ بھی ہیں جن کے بچے تو خدا کے گھر میں ہیں, لیکن افسوس کہ وہ اپنی خواہشوں اور فکر اور دنیا کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہاں سیمول کی ماں کا رویہ سن لیجئے گا. اگر سیمول خدمت میں ہے اور جبہ پہنے اور خدا کے گھر میں ہے, تو لکھا اس کی ماں کیا کرتی تھی؟ پڑھیں ذرا. اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جبہ بنا کر, ہیلیلویا, اس کی ماں کا بھی یہ رویہ تھا کہ وہ اسے خدا یاد دلاتی تھی, خدا کی باتیں, خدا کے احکام کی طرف اسے ہمیشہ راغب کرتی تھی. جبہ بناتی تھی اور اسے بتاتی تھی, بیٹا جہاں تیرا باپ القانا ہے وہاں ہم سب کا بھی ایک باپ ہے, اور آج ہمیں سب کو اس کے تابع ہونا ہے. جب ہم سارا گھرانہ اس کے تابع ہوں گے تو ہم صرف خاندان نہیں بلکہ ہم روحانی خاندان ہوں گے. ہیلیلویا. تو آج اس کر کے سربراہ خدا کے تابع ہیں. سیمول کی طرح اس کر کے بچے آج نہ صرف ماں باپ کے بلکہ خدا کے بھی تابع ہے. ہیلیلویا. اس لیے عزیزو, آج مجھے اور آپ کو صرف خاندان نہیں, روحانی خاندان بننا ہے, الہی خاندان بننا ہے. آمین. رسوا ایک اور والا اگر ہم دیکھتے ہیں تابعداری کی بابت, تو دوسرا سیمول باب نمبر 21 اس کی آیت نمبر 10. یہ بات بہت قابل عزت اور غور ہے. آپ اسے ضرور آج پڑھیے گا, آپ اس پہ ضرور آج غور کیجئے گا. بالخصوص یہاں ایک ماں کا رویہ دیکھیں, ایک خاتون کا رویہ دیکھیں کیا ہے. نگہبانی کر رہی, جاگ رہی ہے, بیدار ہے. کیا حالت اس کی دیکھیں ذرا. دوسرا سیمول 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت. رسوا یا کی بیٹی جس کے 7 بیٹے داؤد کے جانشین تھے, جنگ میں جب وہ مارے گئے, جنگ میں جب وہ قتل کیے گئے, تو اس سے انہوں نے کیا کیا؟ لیکن انہوں نے ان 7 کو الٹا لٹکا دیا. اور بائبل کیا بیان کرتی ہے, جب وہ 7 کو الٹا لٹکایا تو اس عورت کا رویہ, اس گھر کی ماں کا رویہ, اس خاتون کا رویہ دیکھیے آج کیا ہے. آپ پڑھیں ذرا اس حوالے کو, کیا لکھا ہے. ہلیلویا. تب ایا کی بیٹی رسوا نے, ایا کی بیٹی رسوا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی. اس نے جا کر ٹاٹ لے کر چٹان پر بچھا لیا اور کیا کیا؟ سنے, سو گئی, بیٹھ گئی. نہیں, کیا کر رہی ہے؟ بیٹے درختوں پر الٹے لٹکے اور قتل ہیں, لیکن وہ چٹان پر ٹاٹ بچھا کر بیٹھی ہوئی ہے. اور بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ ماتم نہیں, نوحہ نہیں کر رہی ہے, بلکہ یہ کیا کر رہی ہے؟ آج اس پہ غور کریں. کیا کیا؟ جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی, جب تک آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو, لیکن نہ اس نے دن کے وقت ہوا کے پرندوں اور نہ رات کے وقت جنگلی, نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. درندوں کو ان پر آنے دیا. نگہبان جاگتے ہیں, 7 بیٹے ہیں, بھلے مردہ ہیں, الٹا لٹکے ہیں, لیکن وہ چٹان پر کپڑا بچھا کر 7 کے لیے جاگ رہی ہے, بیدار ہے, ان کے بیچ گھوم رہی ہے. او دن کو پرندوں کو نہیں بیٹھنے دیتی ان کی لاش پر, رات کو درندوں کو پاس آنے نہیں دیتی ہے. آج بچے چرائے جا رہے ہیں, بیٹیاں گمراہ ہو رہی ہیں, غیر قوموں کے ساتھ وہ بھاگ رہی ہیں. ان کا رویہ آج کیا ہے؟ بیٹے نشے میں گلی کے کونوں پر تاش اور جوے کے ساتھ اپنی زندگیاں نشے کی لعنتوں سے برباد کر رہے ہیں. مائیں گھر میں سو رہی ہیں, باپ اپنی خواہشوں میں کونوں میں پڑے ہوئے لاجوموں میں لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ آج بیٹیاں کہاں ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں ہے. بیٹے نشے میں ہے, کیوں پرواہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج گھر کی ماں رسوا کی طرح بیدار نہیں ہے, اپنے بیٹوں کے لیے جاگتی نہیں ہے, نگہبان نہیں ہے. باپ اپنے بیٹوں کے لیے ابراہم کی طرح گھر کے دروازوں پر نہیں ہے. اگر آپ کی حالت آج ایسی ہے کہ اور آج دیکھیے آپ کو ابراہم کی طرح بیدار, رسوا کی طرح نگہبان ہونا ہے. آج بھلے آپ کے بچے آج آپ سمجھتے ہیں نافرمان ہے, لیکن وہ مردہ سے کم نہیں ہے. ارے مردہ تو مر گیا, پھر بھی وہ نگہبان ہے, پھر بھی درندوں کو ان کا گوشت کھانے نہیں دے رہی. لیکن جو زندہ ہے, افسوس کہ آج وہ زندوں کو ابلیس کے ہاتھوں سے کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کھلوا رہی ہیں. میری بہن چھا, میرے بھائی چھا,
अब्राहम की तरह दरवाजों पर बैठ, रिस्वा की तरह चट्टान पर अपना कपड़ा बिछा ले। जो चट्टानों पर कपड़े बिछा लेते हैं और द्वार प्रस्तुत में लग जाते हैं, याद रखिएगा अगर उनके बेटे आज इब्लीस के कब्जा में है तो कलाम कहता है उनकी दुआएं उन्हें छुड़ा लेगी और वो खानदान ना सिर्फ खानदान कहलाएगा बल्कि वो रूहानी खानदान बन जाएगा। तो आओ रिस्वा की तरह चट्टानों पर कपड़े बिछा लो, बैठ जाओ, तो तेरी औलाद तेरे ताबिया होगी। तेरा घर खानदान नहीं इलाही खानदान हो जाएगा। जिंदा घरों से ऐ खुदा जो वारसपुरा में इब्लीस के कब्जा में नौजवान हैं, जो बेटियां आज खुदा गैर कौमों के हाथों में, ऐ खुदा आज ऐ खुदावंद खुदा गुमराह है, ऐ खुदा उन्हें तेरे ज़ूर यीशु के नाम से मांग लेते हैं। ओ आइए रिस्वा की तरह चट्टान पर कपड़ा बिछाएं और अब्राहम की तरह निगहबान और बेदार होकर दरवाजों पर बैठ जाएं और जागें और खुदा से आज कहे ऐ खुदा मेरा खानदान रूहानी बल्कि इलाही खानदान बन जाए। खुदा आपको बचाएगा। मैं यहां आपको आखिर में ये जरूर कहूंगा, अगर अब्राहम रूहानी खानदान था तो इसके लिए एक छोटी सी आयत लिखी है, क्या क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था। सरबराह जब खुदा के साथ साथ चलता है तो सारे का सारा घराना खुदा के साथ चलेगा। नूह अगर घराने समेत कश्ती में था और आपकी खुशी है कि आप भी बादशाही में सब हों, तो आपको नूह की तरह मजबे लगाने की जरूरत है। मंजियां तोड़न देने बह बह चौंका जे कुर्सियां दे खेड़ खेड़ ताश ते सत्या नास होया है। डैडी होए ने पर डैडी केट ही नहीं। मखसूस हो आओ खुदा के हाथ के नीचे, तो कल को तू अकेला नहीं बल्कि तू और तेरा सारा घराना नूह की तरह उस कश्ती में होगा जिसको हम कहते हैं आसमान की बादशाही। हालेलुया हालेलुया। अय्यूब अगर अपनी बरकतों में बड़ा, दुखों में भी वसी हुआ, तो ये पता है क्या दुखों में उसका रवैया फिर भी वो बाप की शुक्रगुजारी करता है। कहता है हम खुदा के हाथ से सुख पाए दुख ना पाए। ते घर च माड़ी जी तंगी ना आ जाए, घर दे बंदा सरबराह बेचारा कोई दिहाड़ी ना लगे तो बस फिर वो घर वाले उन्होंने कहणगे ते तू घर की लैन बड़े है। आइए सीसो तंगी के हालात में भी अय्यूब की तरह खुदा की शुक्रगुजारी करे, तो तू खानदान रूहानी खानदान है। और फिर अगर आप यशुआ की तरह सिर्फ अपनी बात ना करें, है ही सानू किसे ना कोई नहीं जी, अही तो अपनी रोज ही दुआ करने आ, साढ़े लोग कोई करे तो ना करे पर अही तो करने आ जी, ना 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 ना। आपको यहाँ इस बात की फिक्र करनी है कि मुझे नहीं बल्कि मेरे घराने को खुदा की परस्तिश करनी है। और फिर आपके अंदर एक फख्र आएगा और आप यशुआ की तरह फिर ज़रूर कहेंगे आज की तिलावत की रोशनी में, फिर आप फ़ख्र से कहेंगे रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदा ही की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। तो अजीज़ो आज ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हमने इस बात को सीखा कि आज ख़ानदान का खुदा के साथ क्या किरदार है, आज हमने ये सीखा जिनका ऐसा किरदार है, जिनकी रफ़ाकत खुदा से है, जो ख़ानदान खुदा के साथ चलते हैं, वो सिर्फ ख़ानदान नहीं बल्कि वो इलाही ख़ानदान है। हालेलुया।